إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر
وعشر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب قریب آ گیا سر تے آ گیا ان قریب نزدیک للناسی لوگاں واسطے حسابہم انہاں دا حساب وہم فی غفلۃ اور او غفلت دے اندر نے معرضون منہ موڑے منہ پھرے ہوئے نے ہر قسم دیاں حمداں سلام بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں جتنے بھی تعریفاتی صفاتی کمالات نے اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس سے واسطے جیڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین
سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر گزشتہ ملاقاتاں دے اندر بھی کوشش کیتی ہے کہ ایک آیت یا آیت دا کچھ حصہ یاد کروایا جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، جدوں اسی جمعے والے دن ساری مصروفیات نو چھوڑ کے تیاری کر کے اللہ دے گھر وچ آ جائیے، ایک آیت ہی سمجھ کے لے جائیے اور کوشش کریے اس آیت کے مطابق زندگی بسر ہو جائے۔ شور بہت زیادہ، ایک اور بیٹ کٹاؤ، آواز کھولو۔ تو میرے بھائی پھر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پچھلے جمعے تک جتنے گناہ نے سارے معاف فرما دیں دے، تے جے پھر اسی آ کے خطیب صاحب دی لچھے دار تقریر سن کے سبحان اللہ کہہ کے پھر آپس دے اندر تبصرے کر کے کہ جناب بڑا ہی پیارا خطیب نے آج خطبہ کیتا ہے، پلے گل کوئی نہ پوے تے یقیناً آنا نہ آنا ایک برابر۔ ایک طالب علم کلاس کے اندر بیٹھتا ہے نا، اور سبق بھی نہ سنائے، کوئی اپنی منزل سبقی کوئی چیز نہ سنائے، اسی طرح دن گزار دے، او دا کلاس وچ آنا یا نہ آنا ایک برابر۔ اج ایک آیت سورۃ الانبیاء دی پہلی نمبر آیت جڑی میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اینو اسی انشاءاللہ اج یاد کرنا ہے۔ ایک تارا با اللہ ایمان والے مومن بندیاں نو قدم قدم تے رہنمائی کر رہے نے، جوڑ رہے نے اور انہاں نو بیدار کر رہے نے۔ ایک تارا با قریب آ گیا ہے، سر تے آ گیا ہے، بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ للناس حسابہم، لوگاں دے حساب دا دن، اے جڑا یوم حساب ہے یا حساب بڑا ہی قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پر بندہ اتنا کملا اتنا غافل ہو کے بیٹھا ہے، ایدہ پرواہ کوئی نہیں، دنیا تے مگن ہو گیا ہے اور دنیا کر دئی، جوانی گزار بیٹھا، بڑھا ہو گیا ہے، اجے بھی دل وچ دنیا دی لالچ ہے۔ اور جیڑا اصل دن جدے دن واسطے تیاری کرن واسطے اللہ فرماندے نے میں دنیا تے کلیا، اپنا دنیا تے آن دا مقصد ہی بھول گیا ہے۔ فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ایک کملا غفلت دے اندر ایویں اعراض کیتی بیٹھا ہے، منہ پھیری بیٹھا ہے، ایویں بھلائی بیٹھا ہے اس دن نو۔ آئیے لوگو میں بات چلاندا جاواں کہ قیامت دا دن قریب ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت دیاں نشانیاں دسیاں اور صحابہ تڑپ اٹھے. صحابہ لمحہ لمحہ اپنے حساب دے دن واسطے تیاری کر دے اور آنسو بہان دے. نئی فکرہ تے مینوں تینوں نئی فکرہ. آئیے میں قیامت دیاں چند نشانیاں بیان کر کے پھر صحابہ دے آنسو، صحابہ دی تڑپ، صحابہ دی تیاری بیان کراں. او اللہ رب العالمین دا قرآن میں بڑا ہی پیارا مقام ہے. اللہ فرماندے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کتے اللہ فرماندے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کتے اللہ فرماندے نے القاریات القاریات وما ادراک ما القاریات. کتے اللہ فرماندے نے الحاقۃ ما الحاقۃ. کتے اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا. کتے اللہ فرماندے نے ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عجیب. اللہ فرماندے نے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ویر جی میں کلا قرآن ہی پڑھدا جاواں، میرے جمعے دا ٹائم ہی ختم ہو جائے. اللہ نے اپنے قرآن اندر قدم قدم اندر فرمایا لوگو ایک دن آن والا یوم ینفخ فی الصور. لوگو دن آن والا جدو سور دے وچ پھونکیا جائے گا. یار تیریاں میریاں تیاریاں کی نے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. تو میں غفلت دے اندر. اللہ دے نبی علیہ السلام نے تے فرمایا اے میرے صحابہ میرے اور قیامت دے اندر اتنا فرق ہے. قیامت اتنی قریب ہے جی میں اے دو انگلاں قریب قریب میں. میرے نبی دا دنیا تے آنا، میرے نبی دا دنیا تو جانا ویر جی قیامت دیاں نشانیاں نے. کیونکہ میرے پیغمبر تو بعد نبی کو ہی نہیں ان آن والی چیز تے قیامت تے. آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت موت اچانک کی آ جائے گی. کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ویندے نہیں اپنے علاقے دے اندر کوئی بندہ سوتا ہے تے سوتا ہی رہ گیا ہے، کوئی ٹردیاں پھردیاں ہی چلا گیا. یار میں تین اکھیاں نال ویکھیا ہے ایک بندہ نوجوان آیا ہے انج موبائل ہاتھ وچ پکڑیا ہے. موبائلاں دی دکان تے آ کے آندا ہے یار اس موبائل نو ویکھنا کی گل ہے. اے جملے زبان تے نے انج زمین تے گر گیا، روح پرواز کر گئی. کوئی بیماری نہیں ویر جی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. اے میرے رب دا وعدہ نا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. جدوں موت آ جانی نا موت نو بہانا نہیں چاہیدا. بندہ بیمار ہوئے تے موت آوے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
قربے قیامت برکتی اٹھ جائے گی۔ اب ویکھیا نہیں لوگ کنی کمائی کر دے، رات ساری سوشل میڈیا تے محنتاں، دن بازاراں دے اندر محنتاں، دکانداراں دے دکاناں تے محنتاں، پر ویر جی برکتی کوئی نہیں۔ پھر گھر دے اندر لڑائی تے جھگڑے، اے دولت کمان دے باوجود پریشانی ہے۔ میاں جی اے ایک طالب للناس حسابہم، اے یوم حساب قریب آ گیا ہے۔ جدو ویکھو نا اچانک موت آ جائے، سمجھ لیا جے ایک طالب للناس حسابہم، جدو ویکھو نا کاروبار وچ برکت اٹھ گئی ہے، ادو آکھے آجے ایک طالب للناس حسابہم۔ ویر جی میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا قرب ہوئے گا، علم اٹھ جائے گا۔ کی معنی ہے علم اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، جڑے صحیح عالم دین ہون گے انہاں عالم دین نو موت آ جائے گی۔ علماء انج آسمان دی طرف اٹھا لے جان گے موت دے کر کے، اس دنیا نو چھوڑ چھوڑ کر چلے جان گے۔ پھر جاہل لوگ آن گے، آپ بھی گمراہ ہون گے تے لوگاں نو بھی گمراہ کرن گے۔ ویر جی اج حالات ویکھو نا، اج دے دور اندر میرا تیرا سٹیج ہی انج دا بن چکے آئے، بلکہ منبر رسول تے آ کے ایک خطیب انڈیا دے گانے سنا کے چلا جائے، اللہ دی قسم اے دل خون دے آنسو روندا ہے۔ ویر دی منبر رسول نا ایتے امانت خطیب دے کول، ایتھے یا تے قرآن ہے یا میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہلانو اپنا رہبر و رہنما بنا لیں گے۔ اج ویکھے نا قبراں دا مجاور تیرا میرا رہبر ہے، جنوں حلال حرام دا نہیں پتا او تیرا میرا رہبر ہے نا۔ یار جنوں اے نہیں پتا کہ طہارت کیویں کرنی ہے، ویر جی لوگ آندے نے یار پہنچی ہستی ہے جیڑا علم اے دے کولے کسے عالم دے کول نہیں ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، ویر جی انج دی کیفیت آ جائے تے سمجھ آیا جائے ایک طالب للناس حسابہم، قیامت قریب ہے، حساب دا دن قریب آ چکے آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بڑے بڑے لمبے چوڑے بازار بن جان گے، دکان دے نالی دکان ہوئے گی، بڑے بڑے پلازے بن جان گے، مارکیٹاں بن جان گیاں، لوگاں دا دل اللہ دے گھر وچ نہیں بازار وچ لگیا کرے گا، حتیٰ کہ عورتاں تجارت کرن واسطے انج بازار وچ آ جان گیاں۔ لوگوں کدی بازاراں دا چکر لگاؤ تے صحیح نا، اج اپنے مین بازار اندر نکلی تے ذرا شمار کری، تیرے بازار اندر مرد گھٹ ہون گے عورتاں زیادہ ہون گیاں، پھر بازار وچ کھلو کے پڑھ دینا ایک طالب للناس حسابہم۔ اے قیامت قریب آ گئی ہے، یوم حساب قریب آ گیا ہے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے قلم عام ہو جائے گی، لوگ لکھنا پڑھنا بڑا ہی جان دے ہون گے، پر عمل والو میرے نبی آندے نے بندے بالکل زیرو ہون گے۔ آج حالت کیفیت بن گئی ہے،
سانو نہیں مزہ آندا خطیب لچھے دار تقریر نہ کرے، خطیب اشعار نہ پڑھے، خطیب تانوں قصے کہانیاں نہ سنائے۔ میری عبادت دا مزاج ہی بن چکے ہے۔ میرے بھائی کتے جائیے اٹھائیے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اٹھائیے انہاں دیاں تقریراں سنیے۔ یقیناً انج لگدا سی کہ اتنا قرآن پڑھ دے۔ حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے مینو ایک بندہ کہن لگا عبداللہ اتنا قرآن نازل بھی ہویا کہ نہیں جنہ قرآن ہی پڑھی جانا۔ انہاں دیاں تقریراں اندر قرآن ملے گا، ترجمہ ملے گا، حدیث ملے گی، تربیت ملے گی، اصلاح ملے گی۔ تے آج لکھاں روپیے خرچ کر کے جلسہ کرائیے، یقیناً صرف انٹرٹینمنٹ ہوندی ہے۔ ایک کی مسئلہ ہے، ایک طالب للناس حسابهم قیامت دن۔ علم عام ہے۔ اج میں اتھے ضعیف حدیث بیان کردا، مینوں مسجد دے بوئے تک 10 بندیاں روک لینا، اللہ دا شکر۔ علم عام ہے لیکن عمل دی باری آئے، کوئی منوں گل کر کے جاوے کتھے کہ حضرت صاحب تواڈے چ کمی ہے، میں کہاں جا جا کم کر، علماء نوں گل کرنا ہے۔ تینوں پتہ نہیں قاری قرآن عالم دین میری توہین میری تدلیل، کیونکہ میرا مزاج بڑھیا ہی نہیں اصلاح والا۔ میں سمجھ بیٹا کنسپٹ لے کے آیا کہ میں صرف لوگوں دی اصلاح کرنی ہے، اپنی وال میں کدی ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت جی اگر اے معاملہ ہو جائے تو پھر کی کہنا ہے؟ اقترب للناس حسابهم، قیامت قریب آ گئی ہے۔ آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماتے ہیں قرب قیامت حالتاں اے ہوں گیاں، خود غرضی عام ہو جائے گی، لوگ سارے مطلبی بن جان گے، اپنی فکر ہوئے گی، کسی دی فکر تے ہوئے گی نہیں۔ اے آمدہ میں میرا کی بنے گا، میرے اپنا کار، میری بیوی بچے، میری فیملی، میری دکان، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، انہوں صرف اپنی فکر ہوئے گی۔ ہمسایہ روندہ تے روندہ رہ جائے، کوئی پریشان تے پریشان رہ جائے، کوئی مقروض تے مقروض رہ جائے، کوئی دے کے آ کے اپنے دکھڑے سنائے، اپنی پریشانی سنائے، اپنا دکھ سنائے نا، اے او دی غربت دا مذاق اٹھائے گا۔ ویر جی ذرا نظران تے دوڑاؤنا، جنہاں اللہ نے دولتاں دیتیاں نے صاحب مال لینا، اللہ اور برکتاں عطا فرما دے، پر سونیاں دولتاں بھی تے ازمائش نے، اے دولتاں اللہ دیاں امانتاں نے، اگر دولتاں اللہ دے راہ وچ خرچ کرے، اللہ دی قسم ذریعہ نجات دولت بن جائے، اگر دولت دے اتے ساپ بن کے بہ جائیں، اے کوئی دولت قیامت دے دن وبال جان بن جائے گی۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگاں کل دولتاں خون گیاں، مالو زر خون گے، پر لوگوں دے اندر خود غرضی آ جائے گی، لوگ کسے دے کام نہیں آ سکن گے، لوگ لوگوں دی غربت دا مذاق اڑائیں گے۔ جدوں اے ویلا آ جائے نا، پھر ایک طرح والی معاصی حسابهم، پھر ایک طرح والی معاصی حسابهم، لوگوں اے نشانیاں
ساریاں ہی پوریاں ہو چکیاں نے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت زلزلے زیادہ آن گے۔ ویر جی اج ویکھو نا کشمیر دے اندر زلزلہ، بالا کوٹ دے اندر زلزلہ، کوئٹہ دے اندر زلزلہ، زلزلے عام ہو گئے نا۔ ایک زلزلہ تے آن والے نا ایران، زلزلت الارض زلزالہ، ایک چھوٹے چھوٹے زلزلے میرا رب اے دنیا تے بھیج کے نصیحتاں فرما رہے ہیں۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جدو زلزلے عام ہو جان پھر سمجھ جانا ایک طرح والے ماضی حساب ہو۔ ویر جی بھی نشانی پوری ہو گئی۔ میرے پیغمبر فرماندے ہیں قرب قیامت زنا آسان بھی ہوئے گا، زنا عام بھی ہوئے گا۔ آج ویکھو نا نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ اور تواڈے پاکستان اندر الا قلیل کوئی بندہ کہے کوئی شہر کوئی علاقہ بچیا ہوئے جتھے جناب زنا دے اڈے نہ ہون۔ اگر تانوں پتہ چل گیا پاکستان اندر ملک دے اندر ہر شہر اندر ہر پنڈ اندر اگر زنا دا اڈا آ گیا زنا عام ہو چکا ہے تو پھر سمجھ جاؤ ایک تارا بلینا سی حساب لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے، حساب دا دن قریب آ گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا، اے چھوٹے وڈیاں قتل کرن گے، وڈے چھوٹیاں قتل کرن گے۔ یار جان دیو نا ویر ویر دا دشمن بن گیا، اے چاچا پتیجے دا دشمن بن گیا، بھانجا اپنے مامے دا دشمن بن گیا۔ وجہ کی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا تے دھوکے دا سامان ہے نا، اس دھوکے پیچھے لگ کے اج ویر نو ہی قتل کر دیتا، بیٹا باپ دا دشمن بن گیا۔ اے مسئلہ جے قرآن تو دوری دا، اور منو نہیں پتا قرآن کی آمد ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن آمد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے سارا تو کھیدہ سامان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مال تے اولاد فتنہ ہے۔ اے کتے قرآن اندر پڑھیا ہوئے اینو سمجھیا ہوئے میاں پھر کیویں ہو سکتا ہے پتر باپ دا دشمن بن جائے، پھر کیویں ہو سکتا ہے رشتہ دار دا قاتل بن جائے۔ اج چکر لاؤ عدالتاں اندر قاتلاں نو پوچھو تو انو 70% قاتل ملن گے جنہاں نے جائیداد پیچھے اپنے انو قتل کیتے۔ جدو حالتاں اے ہو جان پھر سمجھ آیا جے کی پڑھیا جے ذرا ایک تارا بالی ناسی حساب نہیں بھولنا، ایک تارا بالی ناسی حسابہم۔ آئیے لوگوں اگلی بات سمجھن والی، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا مسجداں سجائیاں جان گیاں، مسجداں فخر تے تکبر دیاں جگہ بن جان گیاں، مسجداں جگیراں بن جان گیاں۔ اج کیڑی مسجد
جدے اندر اے مسئلہ نہیں، اگر مسجد اللہ دا گھر ہے نا، ایدے اندر بھی جگیرداری آ جائے، ایدے اندر بھی متکبر آ جان، پھر سمجھ آیا جے ایک تارا والی ناسی حسابہم۔ آئیے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا بدترین حکمران مسلط ہو جان گے، ان حکمران بھی تواڈے سامنے سمجھ جاؤ نا ایک تارا والی ناسی حسابہم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مسلمان یہود و نصارا دی پیروی کرن گے، لباس یہودیاں ورگا، رہن سہن یہودیاں ورگا، اے کلچر یہودیاں ورگا۔ مسلمانوں ذرا نظرم تے دوڑاؤ نا، آج شلوار قمیض صرف جمعے واسطے رہ گئی، باقی 6 دن اسی پینٹ شرٹ اندر ایجاد یہودیاں دی بن گئی، طرز عمل یہودیاں دا بن گیا۔ جدوں اے حالتاں ہو جانا پھر سمجھ آیا جے ایک تارا والی ناسی حساب ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دیندار بندہ اجنبی لگن لگ جائے گا، لوگوں نہ مذاق اڑان لگ جان گے، یار پتہ نہیں کیڑی دنیا تے رہندا ہے، لوگوں نو اجنبی اجنبی کہن گے۔ اے جدوں ساریاں حالتاں تے سمجھ آیا جے ایک تارا والی ناسی حسابہم۔ اے لوگوں قریب آ گیا، حساب دا دن قریب آ گیا۔ ویر جی میرے کول وقت تھوڑا ہے، میں نبی علیہ السلام دیاں اور حدیثاں سنا دیتا۔ آئیے لوگوں ہن آیت دے اگلے جملے وال چلیے۔ اگر کوئی آمدہ نہیں نہیں اجے قیامت دی بڑی دور ہے، یار اجے تے یجوج ماجوج نے آنا ہے، اجے تے دجال نے آنا ہے، اجے تے امام مہدی نے آنا ہے، اجے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ پر لوگوں سمجھ لو نا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنوں موت آ گئی او دی قیامت آ گئی، جان دیو نا رب اندہ وجاعت سکرات الموت، جدو سکتہ تاری ہو جائے گا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، حلق وچ ہنسلیاں وچ جان پھس جائے گی، پنڈلی نال پنڈلی چمٹ جائے گی۔ لوگوں دعا کریا کرو جدو موت دا ویلا قریب آئے، اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، اللہ زبان تو آخری جملہ لا الہ الا اللہ دا جاری فرما دے۔ فرشتے آکھن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ویر جی جے موت چنگی ہے تے کامیابی ہے، جے موت ہی اوکھی آ گئی نا پھر میں پڑھیا جے موت والا فرشتہ منہ تے بھی تھپڑ مارے گا، کمر تے بھی تھپڑ مارے گا، اے اپنی روح نو کڈ، بڑیاں موتیاں سختیاں آ جاندیاں نے۔ ویر جی جنوں موت آ گئی نا ایک تارا والی ناسی حسابہم، او دے حساب دا دن آ گیا ہے۔ اج تو میں غفلت دے اندر آئی
آیت دا ایک ٹکڑا میں بیان کر چکیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ بندیا تو غفلت دے اندر آ گیا آوے میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان تے بدل آگے میرے نبی رو پہندے نے آندھی آ جائے میرے نبی رو پہندے نے سورج نو گرہن لگ جائے میرے پیغمبر رو پہندے نے کیوں میرے نبی نو فکرن لگ گئیاں میں ایک تارا بالی ناسی حسابهم وهم فی غفلت مورزون کتے غفلت اندری موت نہ آ جائے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان اینج سامنے ابو بکر بیٹھے نے آندے نے محبوب سونیا آج تواڈے والا اندر سفیدی نظر آ رہی ہے چاند وال سفید نظر آ رہے ہیں اللہ دے نبی جی انج لگدا ہے جویں بڑھاپا آ گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا ویر جی مینوں تے بڈھیاں کر گئے اے دنیا داری بڈھیاں کر گئی میں جدوں بھی رویا غربت دے رونے رویا میں جدوں بھی رویا اپنے دکھ لے کے رویا پر وینا میرے پیغمبر کی فرماندے ہیں ابو بکر مینوں سورہ ہود نے بڈھیاں کر دیتا ہے جدے وچ سب نالوں زیادہ اللہ دے سامنے کھڑے کر کے سوالات دا ذکر ہے اج مینوں بڈھا کر گیا میرا جوان پتر کر گیا اج میریاں خواہشاں اج میریاں تمنا مینوں بڈھیاں کر گئیاں ابو بکر بھی بیٹھیاں رو پے ابو بکر پہ آ رہے کیوں پہ رونا ابو بکر آندے میں کیوں نہ رواں ایک تارا بالی ناسی حسابهم وهم فی غفلت مورزون اے غفلت دے اندر ابو بکر رہ گیا پتہ نہیں جہنم دے عذاب تم کیویں بچے گا ابو بکر ایک دن پیارے عمر نماز کروا رہے ہیں سورہ طور دی آیت پہنچے نا ان عذاب ربک لواقع آیت پڑھی تے اکھیاں ڈول پیاں اتنا روئے کہ بخار چڑھ گیا او اے پیارے عمر تینوں کیڑی چیز نے روا دیتا ہے عمر پڑھی جاندا ان ربک ان عذاب ربک لواقع مینوں تے قیامت دے عذاب دا ڈر ہے عمر روے قیامت یاد کر کے میاں آج تو میں غفلت دے اندر وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ پیارے عثمان جنت دیاں خوشخبریاں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان تد بھی جنتی ہے پر عثمان قبر تے بیٹھیاں آنسوئی بہائی جاندے نے عثمان دی داڑھی مبارک گلی ہو گئی عثمان کیوں پیار رونا ہے عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں آمدے نے میں اللہ دے نبی کو سنیا مرن تو بعد سب نالوں پہلی منزل قبر والی ہے ویر کدی تنہائی اندر بیٹھ کے نا اپنی قبر 3/6 نو یاد کر کے آنسو بہایا کرنا پتہ نہیں قبر وچ کی بنے گا آج تیرا میرا رونا ہے میری اولاد دا کی بنے گا میرا بیٹا ڈگری اچھی لے لوے میرا بیٹا سیٹ ہو جائے میرا
کاروبار سٹینڈ ہو جائے، میرا مکان ڈبل سٹوری بن جائے، ویر عثمان جنت دی بشارت لے کے آنسو بہائے، ایک دارا بالی ناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ علی پیارے روئی جا رہے نے، حیدر کرار رو رہے نے، اسد اللہ رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ علی پیارے کیوں پہ روندے ہو؟ تانوں جنت دی بشارت ہے، تسی تے میرے پیغمبر دے داماد ہو۔ علی پیارے روئی جاندے نے، نالے ہمدے نے یارو مینوں قیامت دے دن تو بڑا ہی ڈر لگدا ہے۔ ایک تارا بالی ناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اے عبداللہ ابن عمر روئے قرآن پڑھ کے، ابن عباس روئے قرآن پڑھ کے، آنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انج لوہار دی پٹھی دے کولوں گزرے نا، اے لوہار دی پٹھی وچ اگ بلدی ویکھی، عبداللہ ابن مسعود دیاں چیخاں نکل گئیاں، اگ ویکھی نا، ابن مسعود روندیاں روندیاں بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے۔ ابن مسعود ہوش اندر آئے، اے مسعود، اے ابن مسعود دسو کی گل ہے؟ اندے نے دنیا دی آگے نا دل ہوئی ساڑی جاندی ہے، جہنم دی آگ کتنی خطرناک ہے، میرا کی بنے گا؟ ایک تارا بلی ناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اے ابن رواح نے اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھیا، یارو جان دے نا بندہ بیوی دے قریب ہوئے نمازاں ہی رہ جاندیاں نے، اے اپنی بیوی دی گود اندر سر رکھیا ہے، آنسو بہائی جا رہے نے۔ پوچھیا اے میرے سر دے تاج کیوں آنسو بہام دیو، کیوں پہ رون دیو؟ ابن رواح نالے روئی جاندے نے، نالے آمدے نے یار پول صراط کیسا ہوئے گا؟ او دے تو اے ابن رواح کنج گزرے گا؟ ایک تارا بالی ناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ پیر جی اگے چلو نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انج مرض الموت لیٹے نے، بیماری دا عالم ہے، اکھاں وچوں آنسو پہ بہاندے نے۔ ابو ہریرہ مینوں دسے نا ذرا موت دے کولوں ڈرنا؟ ابو ہریرہ آمدے نے نہیں یار، موت آ کے رہنی نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ میرا اگے سفر لمبا ہے، میرے کول ذات راہ تھوڑا ہے، میرا سفر ہی بڑا لمبا ہے، میرے کل نیکیاں ہی تھوڑیاں نے۔ ویر جی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اے ابو ہریرہ روئے جیڑا محدث امت نا، آج نہیں روندا تے تو میں نہیں روندے۔ آنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رو پہ، معاذ پہ آ رہا کیوں پہ رونا ہے؟ اندے میں اپنے نبی کو سنیا قیامت دا دن ہوئے گا، اے دنیا اللہ دی دو مٹھیاں اندر ہوئے گی، ایک جنتی ہوں گے ایک جہنمی ہوں گے۔ معاذ نو روان والی چیزیں ہوئے، پتہ نہیں معاذ کیڑی مٹھی وچ ہوئے گا۔ ایک تارا والی ناسی حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ تیری میری ماں
سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میرے پیغمبر گھر تشریف لے آئے، ویکھیا پیاری عائشہ دیاں اکھیاں گلیاں نے، عائشہ پیاری خیر تے ہے وینا، اما جی نالے روئی جاندیاں نے، نالے پڑھ دیاں نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ اما ہی رو رہی نے، آپ فرماندیاں نے محبوب جی تسی دنیا تے عائش عائش کہندے ہو، میرے نال بڑیاں ہی محبتاں فرماندے ہو، اٹھ دے بندے مینوں یاد کر دے ہو، میرے نال بڑے ہی پیار کر دے ہو، پر قرآن آندا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ اج دی بی بی جدوں روئے گی ایسے گل تے روئے گی، میں جدوں دی تیرے پلے پئی میں اجڑ گئی، میرا اے فلاں کم نہیں پورا، میرا خرچہ پورا نہیں، میرے حق ادا نہیں کردا، آ ویکھ بھی بی بی ہے، اور اے بی بی کون ہے؟ پوری امت دی ماں اما عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اللہ دے نبی دنیا تے بڑیاں محبتاں فرماندے ہو، قرآن اندر قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسے دے کم، کوئی رشتہ دار کم نہیں آئے گا، بھائی بہن ماں باپ کوئی کم نہیں آئے گا۔ اللہ دے نبی جی قیامت دا کوئی ایسا منظر ہوئے گا جتھے تسی اپنی عائشہ نو بھول جاؤ۔ اے جمعہ دا نچوڑ جے ویر جی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ میرے پیغمبر نے اما عائشہ دا سوال سنیا، میرے نبی بھی رو، آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے آن گے جتھے میں محمد بھی کسی نے یاد نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عند المیزان، عند الصراط، عند الکتاب، جدوں میزان قائم ہوئے گا نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں، عائشہ میں محمد بھی تینوں یاد نہیں رکھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صراط جہنم کے اتے لگا دیتا جائے گا، عائشہ اتھے عملہ نالی بیڑا پار ہونائی، اس مقام تے میں دعا تے کراں گا پر میں محمد بھی تینوں یاد نہیں رکھ سکاں گا صلی اللہ۔ عائشہ جنہوں نامہ اعمال ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا، جنہیں سچے ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا وہ جنتی ہوئے گا، جنہیں کھبے ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا او دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ عائشہ اس مقام تے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یاد رکھ سکا۔ حضرت جی اقترب للناس حسابہم، قیامت کا دن قریب ہے، حساب قریب ہے، موت قریب ہے، سر تے منڈلا رہی ہے، اور تیریاں میریاں فکراں کدھر نے کہ سامنے دیوار تے پتھر لوا لواں، تیری میری فکر میں اپنے پتر نو سٹینڈ کر لواں جنہیں بعد وچ قبر تے آ کے دعا بھی نہیں کرنی، تیری میری فکر اپنا کاروبار چمکا لواں، چند ٹگے بینک وچ جوڑ لواں، ویر جی اے فکر لیندیاں لیندیاں اقترب للناس حسابہم، حساب دا دن آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اسی غفلت اندر ہی ساری زندگی گزار دیتے۔ اے سبق نہیں جے بلانا، جدوں گناہ سامنے آ جائے، شیطان گناہ نو مزین کر دے، اس وقت کی پڑھنا ہے؟ اقترب للناس حسابہم،
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اجداں کرو نا سورہ زمر جانا ہے، آیت نمبر 65 تو لے کے اینڈ تک ترجمے نال پڑھو۔ سورہ تکویر آخری اما پارے دے اندر وہ ترجمے نال پڑھو۔ یقیناً جدوں قرآن پڑھو گے برائی تو دور ہو جاؤ گے، برائی تو نفرت ہو جائے گی، نیکی دا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا۔ قرآن آیا ہی دل دے زنگ لان واسطے، قرآن آیا جے تیری میری تربیت واسطے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا سب تو پہلے منو پھر سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر